أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه سبحانك شوال کا یہ جو مہینہ ہے اس میں غزوہ احد جیسا عظیم حق و باطل کا معرکہ پیش آیا. میں مختصر سے وقت میں اس کے کچھ ضروری پہلو آپ کے سامنے عرض کروں گا. پہلو تو اس کے بہت سارے قابل ذکر ہیں. مثلا اس میدان احد میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود شریک ہونا، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس کے اندر جس کمال جذبے کے اندر جذبے کے ساتھ ان کی شرکت ہوئی اس کا بیان، پھر جس بہادری اور استقامت کے ساتھ انہوں نے یہ جنگ لڑی اس کا بیان، پھر اسی طریقے سے تعلیمات اسلامیہ کی روشنی میں قرآن و سنت کے عین مطابق قتال اور جہاد کا فریضہ، اس کی اہمیت، اس کی حیثیت، اس کی فرضیت، یہ سارے موضوعات بڑی تفصیل سے انہیں بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن میں بات کو طویل کرنے کی بجائے مختصر سے وقت میں ان سب چیزوں پہ تھوڑی تھوڑی بات کرتا ہوں. سب سے پہلے اگر لیا جائے تو وہ یہ چیز ذرا زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ یہ جنگیں جو لڑی گئی آخر ان کا مقصد کیا تھا؟
آخر لڑائی کرنا کسی سے یہ ایسے تو نہیں ہو جاتا نا، لڑائی میں تو جان جاتی ہے، امن بظاہر ایک دفعہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ اتنے انتہائی قدم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں اٹھائے؟ یہ سمجھیے کہ اس کے پیچھے جو مشن اور جو مقصد ہے نا، اس مقصد کے سامنے امن کوئی شے نہیں، اس مقصد کے سامنے دنیا کا مال متاع کوئی چیز نہیں، اس مشن کے سامنے، اس مقصد کے سامنے اپنا آرام اور سکون چھوڑ دینا، قربان کر دینا کوئی بڑی بات نہیں، اپنے مالوں کو لٹا دینا اس کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں، حتیٰ کہ مال، اولاد، پیسہ، سب چیزیں اپنی جگہ پہ، اس مشن کے سامنے تو یہ جان بھی اگر چلی جائے تو پھر بھی سودا سستا ہے۔ اور وہ مشن کیا ہے؟ وہ وہی مشن ہے جو سب انبیاء کا مشترکہ مشن ہے، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ اس دھرتی کائنات کے اوپر، اس کائنات میں عبادت اسی کی ہوگی جس نے اس کائنات کو بنایا، زمین اسی کے آگے جھکے گی جس نے اس زمین کو بنایا، مال اسی پہ خرچ ہوگا جس نے مال دیا، ساری نیاز مندیاں اسی کے لیے ہوگی، ہر طرح کی عبادت صرف کس کے لیے؟ اس میں کسی کی شراکت، حصہ داری، یہ اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں۔ تو اصل تو پیچھے ہے جی یہ مشن، آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ رحمت للعالمین نبی جس کے بارے میں اللہ کہتا ہے ما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کہ آپ رحمت کائنات بن کے آئے، اتنا رحمتوں والا نبی۔ لیکن اندازہ لگائیں، بدر پیچھے میں نے رمضان میں تھوڑا سا سنایا تھا آپ کو، غزوہ بدر 17 رمضان کو ہوا، وہاں حضور کی حالت، جذبہ، جہاد، قتال، پھر یہ احد، 1 سال کے بعد واقع ہونے والا یہ معرکہ حق و باطل، اس کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاریاں، جب آپ کو پتہ چلا کہ وہ بدلہ لینے کے لیے آ رہے ہیں بدر کا، وہاں ان کے کتنے مرے تھے؟ 70 بڑے سردار اور 70 قید ہوئے۔ وہ جو ابو سفیان کا قافلہ آ رہا تھا نا ملک شام سے، جو غزوہ بدر کے مارکے کے ہونے کی وجوہات میں سے ایک بڑی وجہ ہے، انہوں نے اس قافلے کا سارا منافع اس بدلہ لینے کے لیے جمع کر دیا۔ ہر بندے نے اپنا اصل سرمایہ لے لیا، اور جتنا منافع بھی بہت بڑا تھا۔
انہوں نے کہا یہ سب جمع کرتے ہم کوئی ایک ٹکا بھی اس میں سے نہیں لے گا، یہ ہم بدلہ لیں گے مسلمانوں سے، جنگ کے لیے خرچ کریں گے۔ پھر وہ نکلے، جس کر و فر کے ساتھ نکلے، جن تیاریوں کے ساتھ نکلے، اللہ اکبر کبیرہ، لدا ہوا لشکر اسلحے سے، گھوڑوں سے، اونٹوں سے، تیروں سے، تلواروں سے، ہر طرح کا مال ان کے پاس، ہر طاقت ان کے پاس، حتیٰ کہ خواتین کو بھی انہوں نے ساتھ لے لیا کہ غیرت دلائی جائے گی ان خواتین کے ذریعے کہ یہ کھڑی ہیں، اور نوجوانوں تم نے پیچھے کب ہٹنا ہے، تمہاری تو عورتیں بھی آ چکی ہیں۔ پھر وہ گائیں گی اور اپنی آوازوں کے ذریعے وہ تمہارے جذبے بڑھائیں گی، اور اس تیاری کے ساتھ حضور کو جب پتہ چلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مشورہ کیا کرنا کیا ہے، یہیں اندر رہ کے ان کا مقابلہ کریں مدینہ میں یا باہر کسی میدان میں نکلیں۔ خیر مشورہ تو حضور کا بھی یہی تھا کہ اندر ہی رہیں اور ان کا مقابلہ کریں مدینہ کے اندر رہ کر صحابہ۔ لیکن وہ نوجوان جو بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے اور ان کے دل میں ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر تھا جذبہ جہاد کا، انہوں نے کہا نہیں، ہم ذرا باہر نکل کے اپنے دشمن سے دو دو ہاتھ کریں۔ تو خیر یہی طے پایا کہ باہر چلتے ہیں۔ پھر حضور نے کس طریقے سے صفیں تیار کی، کس طریقے سے حضور نے مجھے، اور اس سے پہلے جمعے کا دن تھا، جمعے کی نماز کے بعد اللہ کے نبی جی نے ترغیب جہاد کا خطبہ دیا، ابھارا لوگوں کو، تیار کیا، اور پھر اپنے حجرہ مبارک میں اندر تشریف لے گئے، اور تھوڑی دیر بعد جو نکلے تو رحمت للعالمین نبی کے وجود پر دو زرے جنگی لباس تھے۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کی سیرت کا صرف ایک نقشہ دنیا کو دکھایا جاتا ہے کہ آپ رحمت تھے، آپ کے اخلاق تھے، آپ بڑے نرم دل تھے، آپ کے اندر بڑی رافت تھی، رحمت تھی، آپ کسی کی تکلیف کو گوارا نہیں کر سکتے تھے، غریبوں کا بوجھ اٹھاتے تھے، یتیموں کے والی بن جایا کرتے تھے، محتاجوں اور مسکینوں کے لیے ڈھال بن جایا کرتے تھے۔ یہ سب ٹھیک ہے، لیکن سیرت النبی کا ایک دوسرا پہلو بھی تو ہے۔ اگر یہ نبی رافت اور رحمت بن کے آیا ہے تو پڑھو تو صحیح نا کہ کن پر رحمت بن کے آیا ہے، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ لیکن جب معاملہ آئے اللہ تعالیٰ کی توحید کا، دین کا، شریعت کا، وہاں اس رحمت والے نبی نے آج احد کے موقع پہ تو جنگی لباس پہن لیا، دو زریں پہن لی ہیں۔ اور میں اگر آپ کو بتاؤں یہ صرف احد میں نہیں پہنی جناب نبی، اچھا یہ احد تو ہو رہا ہے نا 5ویں 6ویں نمبر پہ جا کے، یہ سلسلہ چلا ہے 2 ہجری صفر کے مہینے سے، یعنی ہجرت کر کے آئے اور ہجرت کرنے کے دوسرے سال، ہجرت کے بعد دوسرے سال سے ابوا کے غزوے سے یہ سفر شروع ہوا، غزوات کا، لڑائیوں کا، جنگوں کا۔
غزوہ ابوا وہیں سے شرکت شروع ہوئی. اب سنتے جانا ذرا. اور 2 ہجری سے یہ سفر شروع ہوا. اسی میں پھر آپ نے تو غزوہ بدر اور احد سن رکھا ہے نا صرف. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کل 27 غزوات میں شرکت کی ہے. کتنی جنگیں لڑی ہیں خود نبی علیہ السلام نے؟ 27. اچھا 2 ہجری سفر کے مہینے سے ابوا کا غزوہ ہوا اور پھر آخری غزوہ 9 ہجری کے اندر جا کے تبوک کا غزوہ ہوا رجب کے مہینے. سفر سے لے کے 2 ہجری سے لے کے 9 ہجری تک ان درمیان کے 8 سالوں میں اللہ کے نبی نے کتنی جنگیں لڑی ہیں؟ 27. اور یہ 27 تو وہ ہے جن میں حضور نے خود شرکت کی ہے. خود کمانڈر بن کے جنگی لباس پہن کے اتر چکے ہیں میدان جہاد. اور کیا صرف یہی ہے؟ یہ 27 تو ہیں جن کے اندر خود شرکت کی ہے اور ان کے علاوہ 55 جنگیں اور ہیں جن کے اندر خود حضور نے شرکت تو نہیں کی لیکن اپنے صحابہ کو بھیجا. اور کتنی ہے؟ یہ کل کتنی ہو گئی؟ 55 اور 27 82 جنگیں حضور کی زندگی میں لڑی گئی. یہ سیرت کا یہ بھی تو ایک باب ہے نا. اسے کیوں چھپایا گیا؟ بس صرف یہی بتایا گیا کہ ہنس کے بولو. اخلاق یہی ہے کہ دانت نکال کے ہنسو, نرمیاں کرو. بھائی وہ سب کچھ ہے لیکن اخلاق کا یہ اتنا محدود مفہوم کیوں کر دیا گیا کہ ہنسنے کو اخلاق کہتے ہیں؟ جہاں جس چیز کا موقع ہو وہیں پہ وہی صفت اپنا لینا اخلاق کہلاتا ہے. اگر امن کا موقع ہو تو امن سے رہنا اخلاق ہوتا ہے, اور اگر دشمن سر چڑھ آئے اور للکارے اسلام کو اور حملے کرے مسلمانوں پر تو وہاں تلوار نکال کے اس کا سر قلم کر دینا بھی اخلاق ہوا. ہم نے اخلاق سمجھا ہے ہنسنا. فلانے بندے کا بڑا اخلاق ہے, کیسے بڑا ہنس کے بولتا ہے. ہم نے سمجھا اخلاق صرف ہنسنے کو کہتے ہیں. اور نہیں میرے بھائی, اخلاق تو بڑا ایک جامع لفظ ہے. اسے اتنا چھوٹا نہ کیجیے, اسے محدود نہ کیجیے. اللہ 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 اللہ. پھر ایک موقع تو وہ بھی آیا خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتال کے لیے خود تلوار چلائی. کچھ لوگ تو کہتے ہیں نا کہ حضور نے زندگی میں کسی کو قتل نہیں کیا, حالانکہ صحیح روایات سے ثابت ہے ابی ابن خلف کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود قتل کیا. زخم تو آیا اسے چھوٹا سا لیکن آوازیں بیل کی طرح نکالتا ہے. لوگوں نے کہا شرم نہیں آتی, اتنا چھوٹا سا زخم ہے اور آوازیں کتنی نکال رہا ہے. اس نے کہا تمہیں کیا پتا, اس نے کہا تمہیں کیا پتا میری درد کا یہ کس جگہ پہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا مجھے وہ زخم ہوا ہے. مجھے اس جگہ پہ اتنی درد ہو رہی ہے, اگر میں اس درد کو پورے حجاز کے لوگوں میں بھی تقسیم کر دوں تو سارے اس درد کی وجہ سے مر جائیں. یہ تو میں ہوں جو برداشت کر رہا ہوں, اور مجھے محمد کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ اس نے مجھے کہا تھا کہ میں تجھے قتل کروں گا. تو پھر ہوا ہوئی اسی زخم سے چیختے چلاتے واصل جہنم ہو گیا, مر گیا, حضور کے ہاتھوں قتل ہوا. میرے نبی کی سیرت کا یہ ایک عظیم باب ہے, اسے کیوں چھپایا جاتا ہے؟
بھائی ہم نے یہ باتیں کرنی ہے، ہم نے یہ تھوڑا کہنا ہے کہ جا کے مسجدوں میں دھماکے کر دو، ہم نے یہ تھوڑا کہنا ہے کہ اپنوں کے اوپر بم کے اوپر برسا دو، ہم نے یہ تھوڑا کہنا ہے کہ جناب کوئی ایسی خوف کی فضا پیدا کرنا۔ وہ تو دہشت گردی ہے جس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ اسلام تو امن کا نام ہے، لیکن امن کس چیز کا نام ہے؟ کہ تمہارے گھروں کو آگ لگائی جائے اور تم ہاتھ باندھ کے بیٹھے رہو کہ اسلام امن کا نام ہے۔ تمہاری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو تار تار کر دیا جائے اور تم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھو کہ اسلام امن کا نام ہے۔ کس طریقے سے برما میں بوٹی بوٹی کی جاتی ہے، کس طریقہ سے ابھی فلسطین میں ہمارے مسلمان بھائیوں میں حملے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں لوگوں میں یہ جذبہ ابھارنا ہے، اور صرف اس لیے ابھارنا ہے کہ میرے نبی کی زندگی کا حصہ ہے۔ یہ غیرت جو ہمیں ہمارے حضور نے دی ہے، ہم اس غیرت کو اپنے ذہنوں سے نکال کر بے غیرت کیوں بن جائیں؟ ہم نے کوئی تفرقہ پھیلانا ہے، ہم نے کوئی بدامنی مچانی ہے، ہم نے کوئی اپنوں کو مارنا ہے، یا ہم نے جان بوجھ کے کسی کے گھر کو آگ لگانی ہے، یا ہم نے جان بوجھ کے کوئی خوف کی فضا پیدا کرنی ہے، یا ہم نے جان بوجھ کے کوئی ایسا ویسا معاملہ کرنا ہے؟ نہیں، وہ ساری چیزیں دہشت گردی کہلاتی ہیں، اور جو میں بیان کر رہا ہوں یہ دہشت گردی نہیں، یہ ایمان کا مسئلہ ہے، یہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگوں میں خود وَإِذْ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، اللہ کا قرآن کہتا ہے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے اس وقت کو وَإِذْ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، مجاہدین کو، اپنے جانشاروں وفاداروں کو، صحابہ کرام کو مورچوں پہ بٹھا رہے تھے۔ مقاعد کہتے ہیں مورچوں کو، للقتال، لڑائی کے لیے، جہاد کے لیے، اعلاء کلمت اللہ کے لیے، یعنی دنیا کے اندر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، یعنی دنیا کے اندر اسی فضا کو قائم کرنے کے لیے، یعنی دنیا کے اندر اسی نعرے کو بلند کرنے کے لیے، یعنی دنیا کے اندر اسی ترانے کو ذرا زیادہ واضح کرنے کے لیے آپ جس وقت ٹھکانے دے رہے تھے، مورچوں پہ بٹھا رہے تھے اپنے صحابہ کو، یہ دیکھو یہ بھی تو میرے نبی کی سیرت کا ایک حصہ ہے جو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے کہ میرا پیغمبر نبی الملاحم بن کے آیا۔ اس طریقے سے میرے نبی کی زندگی سے رافت و رحمت کا درس ملتا ہے، وہیں سے میرے پیغمبر کی زندگی میں لڑائی اور جہاد اور قتال کا حکم بھی ہمیں ملتا ہے، اور یہ قتال اپنوں کے لیے کوئی تھوڑا ہے کہ کوئی اس میں اعتراض کرے، یہ قتال تو اللہ کے دشمنوں کے لیے جنہوں نے ہمارے دین پہ حملے کرنے ہیں، یہ قتال تو ان یہودیوں اور ان اللہ کے باغیوں کے لیے جنہوں نے ہمارے بھائیوں کو بمباریاں کر کے چیخڑے اڑا دیے، اور یہ قتال اور جہاد کوئی اپنی مرضی سے تھوڑا ہونا ہے، یہ قتال اور یہ جہاد تو اسلامی فوج کے شانہ بشانہ مل کے ہونا ہے، یہ قتال اور یہ جہاد تو اپنی افواج کے ساتھ ایک حمایت کا طریقہ ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کہیں کوئی ایسا موقع بنے کہ کوئی ظالم ہمارے ملک کی طرف دیکھے تو پھر کم از کم اس 22 کروڑ عوام کے دل کے اندر جہاد کا تعارف تو ہونا چاہیے، جذبہ تو ہونا چاہیے، کم از کم یہ چیزیں تو ذہن میں ہونا چاہیے، کم از کم اپنی افواج کے ساتھ مل کر اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، مسلمانوں کی عزت اور عظمت کے لیے اور تحفظ کے لیے وہ اپنی جانوں کو لوٹانے کا جذبہ رکھتے ہو۔ آج ہم نے جہاد کو دہشت گردی کہہ کے
اتنا بدنام کر دیا. حالانکہ یہ پراپیگنڈا ہے سارا یہودیوں کا. وہ کہتے ہیں اسلام میں جو جہاد کی تعلیم ہے یہ دہشت گردی ہے, یہ انتہا پسندی ہے, لہذا اس کے اوپر پابندیاں لگاؤ, یہ کرو اور وہ کرو. حالانکہ خود دیکھیے, جا کے نیٹ پہ سرچ کر کے دیکھیے, یہودیوں نے اپنی خواتین کے ہاتھوں میں کلاشن پکڑائی ہوئی ہے, اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنے تعلیمی اداروں کے اندر فائر کرنا سکھاتے ہیں. وہ خود تعلیم دیتے ہیں اپنے بچوں کو لڑائی کرنے کی, گولی چلانے کی, بم برسانے کی, اور وہ یہ تعلیم دیتے ہیں کہ تم نے مسلمان کو جہاں پہ دیکھنا ہے تو گولی مار دینی ہے, تم نے مسلمان کی عزتوں کو لوٹنا ہے, وہ تمہارے لیے حلال ہے. یہ صرف آج یہ نہیں کہتے تھے, ان کے وڈیرے اور پچھلے جو تھے یہود و نصارا وہ بھی یہی کہا کرتے تھے. اللہ کا قرآن اسے بیان کرتا ہے, وہ کہا کرتے تھے لیس علینا فی الامین سبیل. وہ کہا کرتے تھے یہ جو ہے مسلمان, ان کے معاملے میں ہم سے پوچھ گچھ کوئی نہیں ہونی, ان کے مال کو ہم لوٹ لیں تو ہم سے پوچھا نہیں جانا, ان کی جان کو ہم مار دیں تو ہمارے اوپر کوئی گرفت نہیں ہوگی. یہ وہی تعلیم آج بھی اپنے بچوں کو دے رہے ہیں, اور وہ پڑھ رہا ہے, سر چڑھ رہا ہے, اور وہ سارے مسلمانوں کو تنگ کر رہا ہے. اور آج ہم یہاں قرآن کے سچے حکم جہاد فی سبیل اللہ جو کہ ترتیب کے ساتھ ہونا ہے, جو اسلامی فوج کے ساتھ مل کے ہونا ہے, جو اپنے وطن کی بقا کے لیے ہونا ہے, جو اپنے قرآن کی سربلندی کے لیے ہونا ہے, جو اپنے نبی کی عزت کے دفاع کے لیے ہونا ہے, جو اپنی شریعت کے تقدس کے لیے ہونا ہے, جو مسلمان ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو بچانے کے لیے ہونا ہے, تو اسلامی سرحدوں کی دفاع کے لیے ہونا ہے. آج ہم نے اسے دہشت گردی کہہ کے بدنام کر دیا. اور میرے بھائیوں, دہشت گردی اور چیز ہے اور جہاد کا حکم اور چیز ہے. جہاد کا حکم تو وہ ہے جسے اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے, اور اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے علم کے ذریعے, اور نبی علیہ السلام اس کے اوپر عمل کرتے ہیں. جنگی لباس میرے نبی نے پہنا, اپنے بہترین صحابہ کرام محبوب اور پیارے کمانڈروں کو شہید کرایا میرے نبی نے. حضرت حمزہ جیسا چچا اس احد کی جنگ کے اندر شہید ہو گیا, لیکن اللہ کے نبی پیچھے نہیں ہٹے. زید بن حارثہ جیسا کمانڈر اللہ کے نبی سے جدا ہوا, لیکن اللہ کے نبی نے ہمت نہیں ہاری. حتیٰ کہ بڑے بڑے کمانڈر اللہ کے نبی کے ہاتھوں نکل گئے, لیکن اللہ کے نبی جی ڈٹے رہے. حتیٰ کہ علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے اندر اتنی استقامت تھی میدان جہاد کے اندر, حتیٰ کہ وہ حنین کا جو موقع تھا وہاں پہ جس وقت دشمن نے اچانک تیر اندازی شروع کی, 12,000 کا لشکر ادھر ادھر نکل گیا اور وہ پیچھے جانے پہ مجبور ہو گیا. لیکن حضرت علی فرماتے ہیں ان 12,000 میں اکیلا محمد الرسول اللہ تھا جو ڈٹ کے میدان میں کھڑا تھا. خود میرے نبی کے اندر اتنی ہمت ہے, اتنا جذبہ ہے, اتنا شوق ہے, اتنا قتال اور جہاد کا اللہ کے نبی کے اندر ولولہ ہے کہ وہاں ڈٹ کے کھڑے ہیں اور وہاں جھوم جھوم کے پڑھ رہے ہیں انا النبی لا کذب, انا النبی لا کذب, انا النبی لا کذب, انا ابن عبد المطلب. او کفار, تم جتنے بھی تیر برساؤ تو تمہاری مرضی ہے, میں تو واضح کہہ رہا ہوں کہ میں بیٹا عبداللہ کا ہوں اور نبی میں اپنے اللہ کا ہوں. بیٹا میں عبدالمطلب اور عبداللہ کا ہوں, اور سچا نبی میں اللہ کا ہوں. ڈٹ کے میدان میں کھڑے ہو کے, یہ تو خود میرے نبی نے سکھایا ہے. اپنی زندگی میں 27 جنگوں میں خود شرکت کر کے. تو جہاد اور ہے, خدا را اسے دہشت گردی سے نہ جوڑا جائے, وہ تو ہماری عزتوں کے تحفظ کے لیے ہے, وہ تو ہمارے دین کے بقا کے لیے ہے. قرآن کہتا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعُ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ
اسم اللہ کثیرا۔ اللہ کہتے ہیں اگر یہ جہاد کا حکم نہ ہوتا تو مسجدیں گرا دی جاتی، یہ سارے عبادت خانے گرا دیے جاتے۔ یہ تو جہاد کی برکت ہے کہ مسجد بھی قائم ہے اور مدرسہ بھی۔ اور میرے نبی نے فرمایا اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، اور میری امتیوں اگر تم نے جہاد چھوڑ دیا تو اللہ تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دے۔ یہ جو کمزوری عالم اسلام میں آپ کو نظر آتی ہے یہ اسی وجہ سے ہے۔ بہرحال میں آپ کو تھوڑا فرق بھی سمجھانا چاہتا تھا کہ دہشت گردی اور ہے، خدا را اس کا کوئی مذہب نہیں، اور یہ جو اسلام کا حکم ہے، فریضہ ہے قتال کا، جہاد کا، یہ اسی طرح ہے جس طرح نماز کا فریضہ ہے، یہ اسی طرح ہے جس طرح زکوٰۃ کا فریضہ ہے، یہ اسی طرح ہے جس طرح حج کا فریضہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ لہذا اسے دہشت گردی سے جوڑ کر اپنے مسلمانوں کو ان کے دلوں سے جذبہ جہاد مت نکالا جائے۔ دیکھو نا، ان کے ہاتھ سے تلوار چھین لی دہشت گردی کہہ کر، لیکن پراپیگنڈا ہے عالمی کی یہ دہشت گردی ہے، لہذا کوئی نام لے تو ڈرتا ہے کہ کہیں میں گرفتار نہ ہو، میرے اوپر کوئی مقدمہ نہ ہو جائے۔ اور ان کے ہاتھ میں کیا پکڑا دیا؟ موبائل۔ وہ پوری نوجوان نسل ٹک ٹاک بنانے میں مصروف ہے، اور نوجوان لڑکیاں اپنی عزت کو داغدار کرتی ہیں چند ٹکوں کے لیے، چند روپوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے، اور نوجوان بھی اسی کے اندر مست ہوا، اس کے ہاتھ سے تلوار لے کے اس کے ہاتھ میں جناب ٹک ٹاک پکڑا دیا۔ خدا را ہمارے ہاتھ میں میرے نبی نے ایک ہاتھ میں قرآن کی لائٹ ہمارے ہاتھ میں دوائی تھی، اور دوسری ہاتھ میں ہمارے ہاتھ میں تلوار دی تھی کہ اگر اس قرآن کی تعلیمات پہ کہیں حرف آنے لگے تو علاج کیا ہے؟ بہرحال دہشت گردی اور ہے، اور جہاد جوڑو نہیں، خلط ملط نہ کرو، یہ تو جذبہ ہے، ہمارا ایمان ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین حق کو سمجھ کر اس پہ عمل کی توفیق